औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग बहुत खैरियत से होंगे और अपने प्यारों के साथ बहुत क्वालिटी टाइम गुजार रहे होंगे। रब्बे शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, आज का वजीफ़ा तो मैं बताऊंगी ये तो आपको पता है कि ये एक रूटीन का एक काम होता है कि वजीफ़ा मैं ज़रूर बताती हूँ, लेकिन वजीफ़ा से पहले जो बातें होती हैं वो बातें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि उन बातों में आप लोगों को इस चीज़ की तरफ खींच के लेके आना होता है कि आपने अल्लाह का जिक्र क्या करना है। आपने अल्लाह ताला का जिक्र करेंगे तो दैट इज़ द सोल्यूशन ऑफ योर ऑल प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे अल्लाह ताला के कहते हैं कि कुरान पाक एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ज़ाब्ता हयात का मतलब क्या है कि आपकी ज़िंदगी के जितने भी आपके 360 डिग्री में जितने भी आपके जो आपकी आपके प्रॉब्लम्स के या आपकी आपकी जो परेशानियों के जो आते हैं, जो रीज़न्स बनते हैं, जो मामलात, उन सब मामलात का, उन सब परेशानियों के हल का एक ज़रिया है कुरान पाक। सिर्फ मकसद ये है कि हमें कुरान पाक से चीज़ को कलेक्ट करने का हुनर आना चाहिए। अल्लाह ताला की कोई भी आयत, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत लंबे लंबे जो है ना वो आयतें पढ़ें या बहुत लंबा लंबा सूरतें पढ़ें। आप सिर्फ दिल से अगर आप अल्लाह ही पुकार लेते हैं तो आपका दिल इतना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि दिल से जो भी मैसेज जाता है वो सीधा दिमाग तक जाता है। दिल आपका जैसे कोई भी काम होता है तो कहते हैं मेरा दिल नहीं कर रहा। आप ये नहीं कहते कि मेरा दिमाग नहीं कर रहा, आप कहते हैं मेरा दिल नहीं कर रहा ये काम करने को, या मेरा मेरा दिल कर रहा है ये खाने को, या मेरा दिल कर रहा है फलां जगह घूमने फिरने को। तो आपने कभी आज तक मैंने नहीं सुना किसी ने कहा होगा कि मेरा दिमाग नहीं ये काम कर रहा, मेरा दिमाग कर रहा है कि वो वहाँ पे हम घूमने फिरने जाए, या मेरा दिमाग कर रहा है कि हम KFC खाने जाए। तो ये सारी बातें दिल करता है, क्योंकि दिल से ही आपके जो है ना जितनी टेम्पटेशंस होती हैं, या जितनी आपकी ख्वाहिशात होती हैं, या जो भी एक तरह की अट्रैक्शंस होती हैं, वो दिल की तरफ पहले आती हैं, और दिल फिर आगे ऊपर मैसेज जो है ना वो ऊपर तक वो एक कनेक्शन है दिल और दिमाग का, और यहाँ से फिर जो है वेव्स ऊपर जाती हैं और वो फिर दिमाग तक पहुँचती हैं, और दिमाग उसको वो करके तो फिर दोबारा से वो रीट्रांसमिट करता है पूरे आपकी बॉडी की तरफ, आपके हाथों की तरफ, और हाथ हिलते हैं, टांगें हिलती हैं, और फिर आप मूव करते हैं। क्योंकि आप अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो कहते हैं, साइंस तो ये कहती है कि उसमें आपका दिमाग जो है वो सारा काम, दिमाग से सारी की सारी जो ऑर्डर्स हैं वो ट्रांसमिट होते हैं पूरे बॉडी में। लेकिन जो आप रूहानी तौर पे अगर आप देखें तो सारा कल्ब जो है आपका वो हर चीज़ का मंबा है। आपके कल्ब के अंदर सारी की सारी ताकतें आपके कल्ब के अंदर है। इसको आप जितना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे उतना आप स्ट्रॉन्ग होंगे, आपकी रूह उतनी स्ट्रॉन्ग होगी। तो इसलिए आपने जो बात करनी है, आपको मैं जो बात बता रही थी कि जो जैसे मैं आपको कोई बात बताती हूँ, वजीफा बताती हूँ, या आपको कोई बातें बताती हूँ, अगर आपको मेरी बातें पसंद आती हैं आप उनके ऊपर अमल करें। अगर मेरी उन बातों के ऊपर अमल करने से कुछ 7-8 दिन आप अमल करते हैं, क्योंकि ये अल्लाह ताला की बातें मैं तो बताती हूँ, तो अल्लाह ताला की बातों में अगर आपको इन बातों से कुछ 7-8 दिनों में आपका असर होता है, लाइक अगर आप पहले दिन 3 नमाजें पढ़ रहे थे आपकी, या 2 नमाजें पढ़े थे, 2 या 3 नमाजें आपकी मिस हो रही थी, नहीं पढ़ रहे थे, तो 7-8 दिन लगातार जब आपने ये बातें जो मेरी जो वीडियोज़ हैं वो आपने देखी, या आपने कोई और अल्लाह ताला की बातों की वीडियोस देखी, तो आपका दिल किया कि मैं जो है ना नमाज़ों की तरफ लग जाऊं, क्योंकि ये जो मैं वीडियो देख रहा हूँ उनमें तो वो नमाज़ों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रही हैं, बहुत ज़्यादा नमाज़ों के ऊपर उनका एक फोकस है, नमाज़ पढ़ो नमाज़ पढ़ो। तो क्योंकि नमाज बेस है, नमाज हर चीज़ से, हर बुराई से रोकती है। नमाज पढ़ेंगे, नमाज जब मैंने पहले भी इस चीज़ से बड़ा लंबा चौड़ा मैंने इसमें एक लेक्चर दिया हुआ है कि आप जब नमाज पढ़ते हैं तो आपने अल्लाह ताला की तरफ, हर आपको पता होता है कि मैंने ज़ोहर के बाद, अगर आप फजर और ज़ोहर के दरमियान में कोई गुनाह करने की कोशिश करते हैं या गुनाह सोचते हैं, तो आपको पता होता है कि मैंने ज़ोहर में फिर अल्लाह के सामने जाना है, तो मैं अल्लाह ताला को क्या मुँह दिखाऊंगा। तो इसलिए उस शर्मिंदगी से बचने के लिए आप गुनाह से बच जाते हैं। तो इसलिए नमाज जो है वो बहुत सी बुराइयों से रोकती है आपको, बहुत से गुनाहों से रोकती है आपको।
تو آپ جو ہے وہ آپ 3 دن پہلے دن مطلب 3 نمازیں آپ کی چھوٹ رہی تھی، 2 نمازیں پڑھی آپ نے، اور جب جیسے جیسے آپ نے 7-8 دن لگاتار میری ویڈیوز دیکھی یا کوئی دین اسلام کی باتیں سنی، کوئی آپ کو جو اچھا لگا کہ وہ باتیں بہت صحیح کرتا ہے، اس کی باتیں آپ نے سنی، تو اس کے بعد 7-8 دن آپ دیکھیں اس کو، اور اس کے بعد 8ویں دن آپ دیکھیں کہ 8ویں دن آپ اس نمازوں کی طرف آ گئے ہیں، یا پہلے جیسے 3 نمازیں پڑھ رہے تھے، 2 نمازیں پڑھ رہے تھے، تو آپ کی 8 دن کے بعد آپ کی پوری 5 نمازیں ہو گئی ہیں یا 4 نمازیں ہو گئی ہیں، اور اگر 5ویں چھوٹ رہی ہے تو آپ کو اس کا دکھ ہو رہا ہے کہ میں نے یار میں 5ویں نمازیں پڑھ رہی ہوں تو کتنا اچھا ہوگا، میں تو 4 نمازیں پڑھی ہیں تو 5 نمازوں کا پڑھ لوں، جو لیکچر دے رہی تھی یا وہ باتیں بتا رہی تھی یا وہ بتا رہا تھا تو وہ تو 5 نمازوں کا کہہ رہا تھا، تو میں نے 4 پڑھی، چلو میں 5 پڑھ لیتا ہوں۔ تو اگر اس طرح کی سچویشن آپ کے ساتھ ہو رہی ہے تو پھر آپ ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، اور آپ اس کا مطلب ہے کہ یو آر گوئنگ ایٹ دا رائٹ پاتھ۔ تو اگر آپ کو 4 دن، آپ نے 5 دن، 6 دن، 7 دن، کیا آپ نے 15 دن بھی وہ ویڈیوز دیکھ لی لیکن آپ کے اوپر اثر کچھ بھی نہیں ہوا، آپ نے جو وہی 2 نمازیں 3 نمازیں پڑھے تھے، آپ کی اتنی ہی نمازوں کا ہے، جھوٹ بھی بولنا کا چل رہا ہے تو جھوٹ بھی ایز اٹ از چل رہا ہے، تو پھر آپ وہ ویڈیوز، میری ویڈیوز دیکھنی بند کر دیں، آپ کوئی اور نکال لیں، کوئی اور ویڈیوز دیکھنی شروع کر دیں، کیونکہ جب ہم ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اس سے ہمیں آرام نہیں آتا ہے، یا ایک حکیم کے پاس آتے ہیں اس سے ہمیں آرام نہیں آتا ہے، تو ہم ڈیفینیٹلی کوئی دوسرا ڈاکٹر چینج کر لیتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ یہ تو ڈاکٹر کسی کام کا نہیں ہے، ہم کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو دین اسلام کے جو ڈاکٹرز ہیں، جو دین اسلام کے حکیم ہیں، ان کی باتیں اگر آپ کو 7-8 دن میں آپ کے اوپر کوئی ایک لفظ کا فرق نہیں پڑا ہے، کسی ایک نماز کی طرف آپ کو فرق نہیں پڑا ہے، تو یو کین گو ٹو ادر ڈاکٹر، یو کین گو ٹو ادر حکیم۔ تو اس لیے آپ کوشش کریے کہ جو بھی باتیں آپ سنتے ہیں وہ صرف باتیں آپ کے کانوں تک نہ رہیں کہ آپ نے سنا، آپ کے کانوں نے سنا اور ختم ہو گیا، کانوں سے سن کے آپ کے دل میں اترے، دل میں اترے گی تو وہ باتیں پھر دماغ تک جائے گی، اور پھر آپ کے پورے آپ کا باڈی جو ہے وہ چینج ہوگا، آپ کا تھنکنگ چینج ہوگی، آپ کا باڈی کی روٹین چینج ہوگی، آپ کی ڈیلی روٹین چینج ہوگی، دین یو ول بی چینجڈ۔ تو اس طرح سے آپ نے اپنی زندگی میں اگر چینج لے کے آنی ہے اور آپ نے ایک پکا ارادہ کر لیا ہے کہ اب میں نے چینج ہونا ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو ایک تیار کرنا پڑے گا اس چیز کے لیے کہ میں نے چینج ہونا ہے، کیونکہ ارادہ آپ جب تک نہیں کریں گے، 7 دن ویڈیو سننے کے بجائے آپ 70 دن بھی ویڈیو سن لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح سے ہمارے پاس ایک جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو یہ میں ہمیشہ بتایا، کوئی وظیفہ کرتے ہیں، جیسے ابھی میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں، اور اس وظیفے کے بعد پھر میں تھوڑی سی بات اور کروں گی اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے آپ نے۔ وظیفہ ناظرین بہت اسٹرانگ ہے، اور اس کا 100% کیا 120% اس کی گارنٹی ہے کہ اس سے بات جو ہے، جو بھی آپ نے دعا مانگنی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں عزم ہے، اس میں عزم کے ساتھ کوئی بھی آپ دعا کرتے ہیں تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ آپ یہ ہے کہ آپ کا دل سے ہونا چاہیے وہ چیز، آپ کا دل اتنا اٹیچ ہو آپ کے اس کے ساتھ ہی آپ کہیں کہ میں نے دعا مانگی ہے، دعا پڑھی نہیں ہے، دعا آپ نے مانگنا سیکھے، دعا اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرنا سیکھے، دعا پڑھنا نہ سیکھے۔ یہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دعا کو پڑھنا مت کریں۔ تو دعا یہ ہے کہ آپ نے جمعے کے دن، آپ بدھ جمعرات جمعہ یہ 3 دن رکھ لیں، 3 دن کا صرف یہ عمل ہے، آپ نے بدھ والے دن، جمعرات والے دن اور جمعے والے دن ظہر کی نماز میں، ظہر کی سنت اور فرض کے درمیان میں پہلے 4 سنت پڑھی، اور اس کے بعد پھر آپ نے 11 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے 313 دفعہ آیت الکرسی آپ نے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ تو یہ آپ نے آیت الکرسی جو ہے وہ پڑھنی ہے 313 دفعہ 3 دن، اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ، اور تیسرے دن پھر آپ جو ہے وہ کچھ صدقہ خیرات، تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ صدقہ خیرات کی تو ایک الگ سے ایک بہت لمبا چوڑا ٹاپک ہے، تو آپ یہ کل بھی میں نے کہا تھا کہ کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں، کوئی عمل نہیں بھی کرتے ہیں تو بھی صدقہ دینا جاری رکھیں،
ڈیلی کا آپ اگر 5 روپے بھی نکال لیتے ہیں یا تھوڑا سا کوئی دانے لے کے تو چڑیوں کو ڈال دیتے ہیں، یا ایون جو گھر میں جو کھانا کھاتے ہیں روٹی کچھ بچ جاتی ہے، ان روٹیوں کو چھوٹے چھوٹے سے پیسز کر کے وہ اگر باہر آپ کے چڑیاں کبوتر یا اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں جو آپ کے گھروں میں کے قریب جو کیٹس ہیں وہ ہیں، تو ان کو آپ کچھ چھوٹی موٹی کوئی چیز آپ کے پکاتے ہیں، گوشت پکاتے ہیں، چکن پکاتے ہیں، تو اس کی کوئی چھوٹی موٹی بغیر پکائے ان کو ڈال دیا کریں، بلیوں کو ڈال دیا کریں، یا اگر پکی ہوئی کوئی چیز ہے اس طرح سے تو وہ ڈال دیا کریں۔ تو مطلب صدقے کی کئی قسمیں ہیں، کسی طرح سے بھی آپ کسی کو، کسی مانگنے والے کو، کسی غریب فقیر کو دے سکتے ہیں، کسی رشتہ دار کو دے سکتے ہیں ان کو بغیر بتائے۔ تو یہ سارا یہ چیزیں ہیں، تو آپ یہ کر کے عمل اور اس کے بعد کچھ تھوڑا بہت صدقہ نکال دیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان 3 دنوں کے اندر اندر انشاءاللہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اگر ان 3 دنوں کے اندر نہیں بھی قبول ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ اگلے 3 دنوں میں، اس سے اگلے 3 دنوں میں، لیکن دعا قبول ہوگی ضرور، کیونکہ یہ آپ نے بہت اسٹرانگ وظیفہ کرا ہے اور آپ نے اس پہ عزم کا وظیفہ کیا ہے۔ یہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ تو ہے لیکن گارنٹی والا وظیفہ ہے۔ تو ناظرین، آج کے وظیفے کے ساتھ ٹپ یہی ہے کہ جو بھی آپ وظیفہ کریں اس کو صدقے دل کے ساتھ کریں، اور اس کو دل سے پہلے کریں، دماغ تک بعد میں جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ آپ نے جو بھی وظیفہ کرنا ہے بہت کانسنٹریشن کے ساتھ آپ نے وظیفہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی جو بھی دعائیں ہوں گی اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے۔ اور ایک چھوٹی سی بات میں کرنا چاہوں گی کہ جو بھی آپ کو دین اسلام کی کوئی بات بتاتا ہے اس کو یہ نہ سمجھ لیا کرے کہ شاید یہ کوئی فال نکالنے والا بابا ہے، یا یہ فال نکالنے والا کوئی طوطا ہے، ہمیں مستقبل کا حال بتا دے گا، ہمیں یہ بتا دے گا، ہمیں وہ بتا دے گا، ہمارا فلانا ہو جائے گا، ہمارا یہ۔ تو اس طرح کی باتیں ضروری نہیں کہ ہر بندہ اس طرح کی باتیں کرے، سب کا اپنا اپنا فیلڈ ہوتا ہے نا۔ تو کسی کا فیلڈ کچھ ہوتا ہے، کسی نے کسی چیز میں اسپیشلائز کیا ہوتا ہے، کسی نے کسی چیز میں اسپیشلائز کیا ہوتا ہے۔ تو میرا یہ فیلڈ نہیں ہے، میرا فیلڈ صرف یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی باتیں بتانی اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے متعارف کرانا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کتنی شفاعت ہے، قرآن پاک میں کتنی شفاعت ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں کرنی، آپ کے ساتھ شیئر کرنا، یہ چیزیں ساری میرا جو فیلڈ ہے۔ تو میں اسی میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گی، اور ان سے ریلیٹڈ اگر کوئی بھی بات آپ کو پوچھنی ہو تو انشاءاللہ میں ضرور اس کا آنسر کروں گی۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہوں گی، امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی، وظیفہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا، اور جو میں نے باتیں بتائی ہیں وہ بھی آپ کے ضرور دل کو چھوئی ہوں گی انشاءاللہ۔ اور آج کے بعد آپ جو بھی ذکر کریں گے، جو بھی وظیفہ کریں گے، وہ دل سے کریں گے، زبان سے نہیں، دل سے کریں گے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہوں گی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔